الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے شفا بالقرآن کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ اللہ نے اپنے اس مقدس کتاب کو شفا کا درجہ دیا ہے، ایمانی شفاوی اور یعنی جسمانی شفا اور روحانی شفا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ رہی تھیں۔ دنیا کے تغیرات، جو تبدیلیاں آتی رہیں، اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور بھیجتا رہا تبلیغ دین کے لیے، اصلاح کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے، روحانی شفا اور جسمانی شفا کے لیے۔ اس لیے کہ ہر کتاب جس زمانے میں آئی یا انبیاء علیہم السلام جو دعوت دیتے رہے، ان کی دعوت یہی تھی، یعنی جسمانی شفا بھی اور روحانی شفا بھی۔ ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی آئے، قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا فِيهَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا، یعنی کوئی زمانہ، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جہاں اللہ کے نبی نہ آئے ہوں۔ اور قرآن حکیم میں ایک مقام پر یہ بھی کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیج کر ہم ایک دلیل پیدا کر دیتے ہیں کہ رسول تمہارے پاس آئے، پیغمبر آئے، بتانے والے، سکھانے والے آئے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، روحانی شفا کیا ہے، جسمانی شفا کیا ہے۔ ہر چیز انبیاء علیہم السلام نے بتایا۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا موت کے تعلق سے، روح کے تعلق سے۔ روح ایک تو روز ازل میں اللہ نے پیدا کیا، وہ روح باقی ہے۔ وہی روح جب بچہ پیدا ہوتا ہے، 10 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہی روح واپس کی جاتی ہے، نئی روح نہیں پیدا ہوتی۔ اسی روح کے ساتھ وہ زندہ رہتا ہے جو اللہ نے مقدر کر دیا ہو۔ لیکن اگر نیکیاں کی جائیں، نیکیوں سے اللہ رب العالمین عمریں بڑھا دیتا ہے، روزیاں لکھ لی جاتی ہیں، روزیوں کو بھی اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو چاہے من سرہ، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کی روزیاں بڑھ جائیں، ان کی عمریں بڑھ جائیں، تو کہیں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، کہیں آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرے، ان کی روزیاں بھی بڑھ جائیں گی اور ان کی عمریں بڑھ جائیں گی۔ تاریخ میں ایک بڑا واقعہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک آدمی لکڑہارا، جسے جو لکڑیوں کا کام کرتے ہیں، لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا لے کر جا رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابھی جا رہا ہے، لیکن جانے کے بعد اس پر موت واقع ہو جائے گی۔ یہ خصوصیت اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ بہت سے معجزات آپ کو دیے گئے تھے،
مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو دیکھو قرآن نے کہتا کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، جن کو کوڑھ کی بیماری ہو ان کو وہ اچھا کر دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ گھر میں جو کھانا کھا کے آتے تھے، جو ذخیرہ تھا اس کو بتا دیا کرتے تمہارے گھر میں یہ ذخیرہ ہے، لیکن قرآن نے صاف یہ کہہ دیا ہے بِإِذْنِ، میرے حکم سے، میرے بتلانے سے، میرے وحی کرنے سے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ بتا دے۔ اللہ نے آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے، پھر موت واقع ہو جائے گی، کچھ دیر کے بعد وہی آدمی لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر واپس آ رہا ہے زندہ۔ آپ کے ساتھ ایک ساتھی، ایک حواری آپ کے ساتھ تھے۔ حواری نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جانے کے بعد مر جائے گا، انتقال کر جائے گا، یہ تو زندہ واپس آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آدمی سے کہ ذرا لکڑی کا گٹھا اتارو۔ لکڑی کا گٹھا اتارا، کہا کھولو اس کو۔ جب لکڑی کے گٹھے کو کھولا گیا تو ایک بہت بڑا سانپ اس میں سے نکل کے بھاگا جنگل کی طرف۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ نے کیا کام کیا تھا، کوئی نیک کام کیا تھا؟ کہا میرے پاس 2 روٹیاں تھیں یا 1 روٹی، جو بھی، بھوکا تھا، مجھے ضرورت تھی، لیکن مجھ سے زیادہ ایک ضرورت مند آ گیا، بہت بھوکا، میں نے وہ روٹیاں اس کے حوالے کر دی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہی سانپ تمہارے لیے موت بن کر آیا تھا، تمہارے نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہاری موت کو مؤخر کر دیا ہے۔ نیکیوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ صفت تو انبیاء علیہ السلام کی تھی، اولئک یسارعون فی الخیرات، خیرات سے مراد نیکیاں ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، سبقت کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، وہم لہا سابقون کا لفظ آتا ہے۔ تو ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، سب واضح ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حرام سے ہمیں بچنا ہے، ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہی استعمال کرنا ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی اپنی حفاظت کرنے کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے لیے موت کا جو وقت معین کیا گیا، آخری مبرم، مضبوط اور محکم، وہ وقت آ کر رہے گا، اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ کسی نے کہا کہ یعنی قدم سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، نگاہ سوئے دنیا۔ ہمارے جو قدم بڑھ رہے ہیں وہ قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں اپنے قبر کی طرف، اور نگاہ سوئے دنیا، نگاہ ہماری دنیا کے اوپر ہے، دنیاوی عیش و آرام کے اوپر، عیش و آرام بنا نہیں ہے، حرام کی طرف، ناجائز کی طرف، نافرمانیوں کی طرف۔ قدم سوئے مرقد، قدم ہمارے جا رہے ہیں قبروں کی طرف، قبرستان کی طرف، لیکن ہم دنیا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہاں دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے،
تو جا رہا ہے قبر کی طرف اور دیکھ رہا ہے دنیا کی طرف۔ بہرحال ہم سب کو چاہیے اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کی۔ تو حقیقت میں یہ دنیا جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ جو روح اللہ رب العالمین نے دوبارہ ہم میں ڈالی ہے زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں اپنی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب موت کا وقت آتا ہے، روح جسم سے نکال لی جاتی ہے، تیسرا مرحلہ آتا ہے۔ یہ روح آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ نیک روح ہے تو آسمان کی طرف اس کا استقبال ہوتا ہے۔ اگر بندہ کافر و مشرک ہے، نافرمان ہے، مشرک ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، زمین میں بھیج دیا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں 7واں آسمان کے اوپر، اور جو برے ہیں جہنمی ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بال بال محفوظ رکھے۔ ان کی روحیں سجین میں 7 زمین کے نیچے بھیج دی جاتی ہیں۔ بندہ جب قبر میں آتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، وہی روح قبر میں واپس لوٹائی جاتی ہے۔ صحاح ستہ کے اندر، بخاری مسلم کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں۔ جو واقعات قبر کے اندر پیش آتے ہیں اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اچھا ہے تو اس کی روحیں علیین میں بھیج دی جاتی ہیں، عالم برزخ میں۔ برا ہے تو برے مقام پر، لیکن روحوں کے لیے موت نہیں، اور جزا یا سزا ان روحوں کے لیے ہے جس میں تو مٹی میں مل کر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، کرم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جسموں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ دفن کیے گئے ہیں۔ اور بہت سے اللہ کے نیک بندوں کی قبریں بھی دیکھی گئی ہیں، شہداء کی بھی۔ تاریخ میں ایک عظیم واقعہ آتا ہے کہ تقریباً 48 سال کے بعد یا کچھ اور ہو، غزوہ احد کے موقع پر احد کے میدان میں 70 صحابہ جو شہید کیے گئے تھے ایک ہی مقام پر دفن کر دیے گئے تھے۔ غالباً حضرت معاویہ کا دور تھا یا کس کا دور تھا، کچھ وہاں سے نہر نکل رہی تھی یا پانی کا، تو شہداء کی قبریں وہاں سے منتقل کی گئیں۔ تقریباً 50-60 سال کے بعد منتقل کی گئیں۔ تو اسلامی تاریخ میں آتا ہے اس وقت جو لوگ موجود تھے، شہید ہونے والے شہداء کی لاشوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے اس طرح منتقل کیا جیسے کہ وہ سو رہے ہوں۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ آخری مرحلہ، یہ تیسرا مرحلہ ہے جبکہ روحیں علیین میں سجین میں پہنچ جاتی ہیں۔ اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب کا دن آئے گا، جس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کئی مقام پر کیا ہے۔ ہم تو قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم قیامت کو بہت دور سمجھتے ہو، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم قریب دیکھ رہے ہیں۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ، کل آت ہو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، حساب کا زمانہ قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔
تو حقیقت میں قیامت آئے گی، یقیناً آئے گی، لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ اور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، دوڑیں گے، اٹھیں گے۔ وہی روح جو علیین میں اور سجین میں تھے، قبروں میں ان کے جسموں کو مرتب کر دیا جائے گا، مرکب کر دیا جائے گا، وہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، مشرک، بددین، اللہ کے سوا غیروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، غیروں سے مدد مانگنے والے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بربادی، ہم نے قبر سے، خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج کا دن یہ وہی قیامت کا دن ہے، وہی حساب کتاب کا دن ہے، وہی جنت اور جہنم میں داخل ہونے کا دن ہے، جس کا ذکر اللہ نے کیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ وعد الرحمن وصدق المرسلون، انبیاء علیہم السلام نے بھی سچ کہا تھا، یہ قیامت کا دن ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دور آئے گا۔ تو حقیقت میں یہ قرآن شفا ہے، یقیناً شفا ہے، روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ اور ہر انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں جو کتابیں آتی رہی ہیں، جو ہدایات آتی رہی ہیں، وہ ان کے لیے شفا تھیں، جسمانی شفا بھی اور روحانی شفا بھی، اور اللہ کی یہ مقدس کتاب بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہے اس سلسلے میں کچھ مفید باتیں، قرآن کس طرح شفا ہے، اگلے حلقے میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔